میں بولتا ہوں تو بولتے ہیں مفتی صاحب پھر شادیوں پہ باتیں کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ 100 سال انگریزوں نے حکومت کی, 1000 سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں, تو تھوڑے سے اثرات آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہندو سوسائٹی میں ایک بیوی ہے, انگریز تو ایک کو بھی نہیں مانتا, وہ تو تکلف ہے, 50-55 سال میں ایک کر لے تو اس کا احسان ہے معاشرے پر. سمجھ رہے ہو نا؟ تو جب 100 سال ہم پہ انگریزوں نے حکومت کی ہو, رہے ہم ہندوؤں کے ساتھ ہوں, تو جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اس کو بھی غنیمت سمجھو. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ایک بھی کر لیتے ہیں. باقی دو نہ ہونے کے جو نقصانات ہیں وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ 2 شادیاں نہ ہونے کے جو بیڑا غرق ہو گیا ہماری سوسائٹی کا, بار بار بتاؤں. میرا دل چاہتا ہے جو خواتین عذاب میں گرفتار ہیں نا, جن کی شادی نہیں ہو رہی, زنا کی طرف جا رہی ہیں, سارا نظام تباہ ہو گیا, 22 سال کی جوان لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے, وہ گئی زندگی میں, اس کا نہیں ہوتا اب کوئی سیٹ اپ, وہ اپنی فکر چھوڑ کے اپنی بچیوں پہ بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, عزتیں داؤ پہ لگ رہی ہیں. میرا دل چاہتا ہے جب ایسے کیس آئے نا میں اس لڑکی کا انٹرویو لوں, اس کا رونا دیکھو. لیکن ظاہر ہے کوئی بھی نہیں خوددار آدمی چاہتا کہ اپنے دکھڑے ساری دنیا کو سنائے. وہ پھر میں اس کو دکھاؤں دنیا کو, بتاؤ اس کا حل کیا ہے, اس کا کیا حل ہے ہمارے معاشرے میں سوائے اس کے کہ دوسری تیسری شادی کو فروغ دیا جائے. تو چونکہ ہم پہ گزرتی نہیں ہے نا, تو اللہ تو سب کو دیکھ کے قانون بناتا ہے نا. اللہ کی نظر میں سب مرد اور عورت برابر ہیں, تو اللہ نے ہر ایک کے لحاظ سے قانون بنایا ہے. لیکن جب انسان قانون بناتا ہے تو سب سے پہلے اپنا گھر, اپنا خاندان. آپ کو پتہ ہے یو کے میں, یورپ میں تحریکیں چلی ہیں دوسری شادی تیسری عورتوں نے چلائی ہیں کہ مردوں کو زیادہ شادیوں کی اجازت دو. جب پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ. اتنے مرد کٹے تھے جرمنی کے مرد ہلاک, کیونکہ ہٹلر فوج لے کے نکلا تھا. پھر وہ جو پولینڈ سے لڑائی ہوئی اس کی, اور رشیا سے لڑائی ہوئی, اتنے مرد کٹے ہیں اس جنگ میں, آپ کی سوچ ہوگی. تو ان کے مردی مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے, شارٹ. تو خاندانی نظام تباہ ہونا شروع ہوا, لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی, انہوں نے زنا کیا, تو آہستہ آہستہ انہوں نے سوسائٹی میں زنا کو کیا کر لیا, ایکسیپٹ کر لیا. پھر دوسری جنگ عظیم میں پھر یہی تباہی ہوئی. تو وہاں کی عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں کہ ایک مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی جائے. ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے, نظام ہم سے مرد دوستی لگانے کے لیے تیار ہے, بیوی نہیں بناتا ہم کو, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. جب تک حسن ہے استعمال کرے گا, حسن ختم پھینک کے چلا جائے گا. تو یہ ہمارا حشر ہو رہا ہے سوسائٹی میں. تو اس وقت ان کی جو رائل فیملیز ہیں نا, ان کی عورتوں نے رکاوٹ ڈالی, جس کی وجہ سے یورپ میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکا. کیونکہ انسان قانون پاس کرتا ہے نا تو دباؤ میں بھی آتا ہے. تو رائل فیملی کی عورتوں کو یہ لگا کہ ہم تو مزے کر رہی ہیں, ہمارے بادشاہوں نے اگر دوسری کر دی تو ہمارا بیڑا غرق, انہوں نے رکاوٹ ڈالی. تو نتیجہ کیا نکلا, جب انسان قانون بناتا ہے تو چند لوگوں کے مفاد دیکھتا ہے, باقیوں کے بھول جاتا ہے. اب ہم بھی جب دوسری شادی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلی بیوی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں, ہم اس کا گھر دیکھتے ہیں کہ یار اس کو ڈپریشن میں جا رہی ہے, تو پھر لوگ بات کرنا کیا کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اور علماء نے بھی بیچاروں کے ساتھ یہی ہوا, انہوں نے دیکھا یار اس کے اتنے فسادات ہو رہے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, پہلی بیوی ہنگامے کر رہی ہے, یوں کر رہی ہے. تو اب علماء نے پھر یہ کہنا چھوڑ دیا کہ کرو دوسری شادی, لیکن اللہ نے کہنا نہیں چھوڑا. اب جب بھی تراویح پڑھتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جامع میں بیٹھا ہوا تھا, چند علماء سے میری بات چیت ہو رہی تھی, رمضان تھا, تراویح بھی میں ہی پڑھا رہا تھا جامع تو رشید میں نا. تو میری بڑی بحث ہوئی نا, ظہر سے عصر تک ہم بحث کرتے رہے. وہ عالم کہہ رہے تھے نہیں ہونی چاہیے, بڑے فسادات ہیں اور یہ لوگوں کو ترغیب مت دو. میں سمجھا رہا تھا نہیں بھائی, تراویح میں یہی والی آیتیں, میں نے نیت باندھی ولا الضالین آمین. سورہ نساء شروع کی, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من. ابھی مغرب کے بعد ہم بحث کر رہے تھے ہیں بھائی. تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. آج میں اٹھاؤں, کل کوئی دوسرا سر پھر اڑ کے یہ ٹاپک چھیڑ دے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ایکسیپٹ کر لو, اس کو کیا کر لو, ایکسیپٹ کر لو. اور جو اس کے جزوی نقصانات ہیں وہ ایک حد تک ہوں گے, پھر وہ سوسائٹی اس کو قبول کر لے گی. سعودی عرب میں دوسری شادی ہوتی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی تباہی نہیں ہوتی, کوئی لڑائی. سوڈان میں لوگ کرتے ہیں, یمن میں لوگ کرتے ہیں, 4 کرتے ہیں, وہاں تھوڑی یہ فسادات ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں نا یہ. تو اس کا حل یہ تھوڑی ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں, اتنی ساری عورتوں کو کنٹینر میں بند کر کے یا تو پھر سمندر میں ڈال دو, یا پھر ان کو ٹھکانہ دو. بھائی ٹھکانے کا کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پھر حل یہی ہے کہ وہ فسادات ہونے دو,
ایک نسل میں یہ پھڈے ہوں گے, اگلی نسل کیا ہوگی, وہ کہیں گے یار یہ تو میرے ابا نے کی تھی, میرے دادا نے کی تھی, تو ہم بھی کرے گا. پھر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. پھر عورت آپ کی بیوی بننے سے پہلے اس کو ذہن میں ہوگا کہ یہ دوسری بھی کر سکتا ہے, لہذا اس کا معیار ویسے ہی اونچا ہو جائے گا کہ بھائی ایسے سے کرو کہ اگر یہ دوسری کر بھی لینا تو مجھے قابل قبول ہو. ابھی تو ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے شادی کرتی ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا, پھر وہ 8ویں والا دوسری کی باتیں بھی شروع کر دے. صحیح ہے نا, وہ کہے گی یار ایک تو ہم نے تجھے قبول کر لیا, کوئی مل نہیں رہا تھا, اب تو 4 بھی رکھے گا. تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. اس کا حل یہ کرو جو, کیونکہ ہم نے ایک جرم کیا ہے نا, ایک اللہ رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر کے طویل عرصے ایک جرم کیا ہے, اب اس جرم کی کچھ تو سزا ملے گی بھائی. اب جب معاشرے اس کو آسان, پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑے. کچھ دن پہلے ایک قربانی کا بکرا آیا میرے پاس, بیچارہ پٹھان آدمی, اس نے دوسری شادی کی. قربانی کا بکرا اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کے حالات دیکھ کے میں نے کہا بیٹا تو ذبح ہو گیا. اس کی دوسری شادی ہوئی ہے, اس کی پہلی بیوی اور سسرال نے بندوقیں نکال لی, حالانکہ پشاور کا, تو بندوقیں نکال لی, بھاگا ہوا تھا, وہ قتل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے. اتنے حالات یار. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, میں نے کہا کر لے ایک اور کر لے بھائی, ویسی کی تیسی ہم سوسائٹی کے آگے ہتھیار ڈالو گے وہ تو اور مشکل ہو جائے گا نا. تو بس یہ اسی طرح ہی ہے, بس ٹینشنوں میں ہی کرنا ہے یہ کام. اور اگلی نسل میں مجھے یاد ہے, دیکھو کچھ تو تبدیلی سوسائٹی میں آ گئی ہے. ہمیں یاد ہے 15 سال پہلے میں دوسری شادی کی بات کرتا تھا نا, اپنے لوگ ہی نہیں سنتے تھے, وہ ذہنی طور پہ قبول کر ہی نہیں رہے تھے. اب اتنے لوگوں نے کی ہے کہ میں اگر ان کے نام جمع کروں پوری کتاب بن جائے. کتنے لوگ ملتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ میں گیا, امیگریشن آفیسر آئے ملنے کے لیے, مفتی صاحب آپ سے, ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, میں بیرون ملک سفر تھا, بڑی خوشی, آپ ایک سیلفی تو لے لیں. میں نے کہا جی بھائی آپ تو یہاں, آپ کا بیان سن کے کہ ادھر جاتا ہوں اللہ بھلا کرے, کہیں یورپ میں گیا ہوں وہاں کتنے لوگوں نے کی ہیں. تو اب کم از کم ایسے بھی نوجوان میرے پاس آئے کہ ہم زنا کا پکا ارادہ کر چکے تھے, لیکن جب آپ کے بیان سنے تو ہم نے کہا یار جب ہمارے پاس شادی کا آپشن ہے ہم گند میں کیوں منہ مارے یار. تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, زنا کا ارادہ چھوڑ کے ہم نے کہا یار حلال پہ آ جاؤ. تو بہت لوگوں نے کی الحمدللہ. تو اس میں اور میں نے تو واقعات بتائے ہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوا خاتون نے گاڑی روکی اور مجھے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیان میرے شوہر نے سنے تھے, تو میں ان کی تیسری بیوی ہوں, اور کیا اس کا میری شادی کا امکان کیا ہو گیا تھا, ختم, ناممکن. اور تیسری پہ ہوتا پتہ ہے کیا, دوسری تیسری پہ مرد عورت کی شرائط پہ شادی کرتا ہے, کیونکہ دوسری ملنا آسان نہیں ہے. اس لیے مرد کیا کرتا ہے, اپنے سے کمتر میں جانا پڑتا ہے مرد کو, اور دوسری پہ اکثر عورت کو اپنے سے اچھا رشتہ ملتا ہے. پہلی پہ تو عورت کہتی ہے بھائی بندہ ہونا چاہیے, بس ایک گھر مل جائے, کوئی شریف انسان مل جائے. دوسری بیوی عورت آسانی سے تھوڑی بنتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی تم مالی لحاظ سے بھی اسٹیبل ہو. اور جب میں دوسری کر رہا تھا مجھے پتا تھا میری آمدن تھوڑی سی تھی, مجھے کون دے گا بھائی. تو میں نے تو پاؤں سے معذور لڑکیوں کو نکاح کا پیغام بھیجا, اور ان کو بھی بھیجا جو محروم تھی سماج سے, اور جو آپ کو پتا ہے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں, ان لڑکیوں کو پیغام بھیجا. ایک لقوے کی مریضہ خاتون تھی, ان کو پیغام بھیجا. مجھے پتا تھا یار اس آمدن میں کون دیتا ہے, کوئی بات نہیں بس کر لو. تو معیار انسان گراتا ہے کہ نہیں گراتا, لیکن ان کے نخرے اتنے تھے, انہوں نے ٹھینگا دکھایا مجھے. انہوں نے کیا دکھایا, اتنے نخرے بھائی. میں نے ایک بہری گونگی کو پیغام بھیجا, کسی کے تھرو بھیجا نا, جس کے تھرو بھیجا وہ مجھ پہ غصے ہو گئی خاتون, کیوں دوسری کیوں کر رہے ہو, تیسری کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی ایک بہری خاتون ہے بیچاری, چلو اس کو ٹھکانہ مل جائے گا. نہیں ہمیں نہیں, وہ مجھے سمجھ رہی تھی بندہ 2 نمبر ہے. یہ حالات تھے پہلے کہ جو دوسری کا پیغام بھیجے نا اس کو کیا سمجھا جاتا تھا, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ 2 نمبر آدمی ہے. میں کہتا بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں یار, آپ یہ تو نہیں کہتا تھا میرے بھائی بہنوں سے ملیں, مجھے پتا تھا وہ بھی ٹھینگا دکھا دیں گے, نہیں کرو. صحیح ہے. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ گھر میں آ کے دیکھو, ہم کوئی روڈ پہ پڑے ہوئے آدمی نہیں ہے بھائی, خاندان ہے اور پڑھا لکھا خاندان ہے ہمارا, میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, دوسری کر رہا ہے, تیسری کی بات کیوں کر رہا ہے. تو اب سوسائٹی نے کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو خواتین کے پاس بھی حل نہیں ہے, دوسری بیوی بننا پڑے گا عورتوں کو. اب یہ جو چاہتی ہے نا میں ایسا میاں ملے جو اتنا اچھا بھی ہو اور صرف میرا ہی ہو, مارکیٹ میں ایسے میاں آج کل اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا,
کسی اچھے کی دوسری بن جاؤ تیسری بن جاؤ, کیونکہ مرد کے نخرے بہت ہو گئے. اگر جس نے ایک رکھنی ہوتی ہے نا اس کا معیار بہت ہائی لیول کا معیار ہے. ایسے لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, اور ایسے لڑکوں کو چھوڑتا کوئی نہیں. ابھی میرے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹے نے سی اے کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. سی اے والا آپ کو پتا ہے خود سونے کا ہوتا ہے, وہ اس کی ٹھک کر کے. سی اے والا فیل کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, تو جو سی اے فیل بھی ہو نا اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. اور کراچی میں سی اے کوئی کر لے نوجوان, یہاں تو پڑھائی کا ماحول ہی نہیں ہے, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اور ہینڈسم بھی ہے. مجھے قصہ سنا رہے اپنے بیٹے کا, کہہ رہے ہیں جہاں بھی اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں خاندان کی لڑکیاں آ کے لائن مارنا شروع کر دیں. رشتے دار کے آپ کا بیٹے کی بات طے ہو گئی ہے, نہیں جی نہیں ہوئی ہے, دیکھ لیں ایک رشتہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, سب کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے ہر ایک پریشان ہوتا ہے. بھائی بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, لوگ بھی خاندانی ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, کوئی چرسی ہیروئنچی بھی نہیں ہے, تو بھائی ہر آدمی چاہے گا نا اپنی بیٹی دے اس کو. تو مرد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. جہاں اچھا مرد ہوگا وہاں سارے ہر باپ, سمجھدار باپ اپنی بیٹی کی کوشش کرے گا, کہ ماں باپ کوشش کریں گے بھائی اس کو پہنا دو اپنی بچی, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کی, تو اچھا لڑکا مارکیٹ میں نہیں ملتا. شادی دفتروں میں جو لڑکا جا کے نام اندراج کروا رہا ہے نا, حضرت مولانا اسلم چوبوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, شہید. انہوں نے شادی دفتر کھولا تھا. انہوں نے کہا کہ جہیز ویز کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی. میں نے کہا جہیز ویز کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جہیز کا مسئلہ. میں نے کہا بھائی جہیز ویز آج لوگ دے دیتے ہیں, اتنا ادھر ادھر زکاتوں سے بھی جہیز اکٹھا ہو جاتا ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ بندہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں, وہ میری بات سے متفق نہیں ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا, انہوں نے شادی دفتر کھولا. 1 سال بعد میں نے حضرت سے ملنے گیا. میں نے کہا حضرت کیا بنا؟ انہوں نے کہا یار بندہ آ ہی نہیں رہا اندراج کے لیے, لڑکیوں کی فائلیں جمع ہو گئی ہیں, لڑکے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, آئیں گے تو ہم جہیز وہیز تو کی بات ہی نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا ریشو ہے, یعنی 7 لڑکیوں کی درخواستیں آئیں گی تو مقابلے میں 1 لڑکے کی. اور انہوں نے کہا جو 7 لڑکیوں کی درخواستیں آتی ہیں نا رشتے کے لیے, وہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کوئی بیچلر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اور جو 1 لڑکے کی فائل آئے گی وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان میں 1 لڑکا تو مجھے یاد ہے, میں نے فائل بھیجی تھی اس کی, اس کا اسٹیٹس مجھے پتا تھا یہ کیا ہے, اس کو میں 2 منٹ نہیں برداشت کرتا تھا, تبھی میں نے اس دفتر میں وہاں فائل اس کی جمع کرا دی. تو میں نے پھر حضرت سے کہا, میں نے کہا حضرت جو قابل لڑکا ہوگا نا, جو ماسٹر لڑکی ہے, پی ایچ ڈی لڑکی ہے, اس کا رشتہ پھر بھی آسان نہیں ہے, اس کے ٹکر کا رشتہ اس کو نہیں ملتا. لیکن جو لڑکا اگر پی ایچ ڈی ہوگا, لڑکا اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. وہ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے نا, یہی اس کے مکھنچو ہونے کی علامت ہے کہ اس کو سوسائٹی میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے یہ آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کی, لیکن مولانا صاحب یہ دوسری تیسری والی بات بہت مشکل ہے. کمال یہ ہے کہ پھر حضرت پہ ایسا اثر ہوا, حضرت مان گئے تھوڑے دنوں میں, جب تک سوسائٹی میں 2 شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے. لوگوں کے تانے, حالانکہ ان کی بیگم نے کروایا, ان کے بچے بھی موجود تھے, اتنی ٹینشن میں آئے کہ کہنے لگے بھائی یہ کام کرنے کا نہیں ہے, اتنی ٹینشن میں آئے. اور وہ شہادت کی دعائیں مانگنا, مجھے رپورٹ ملی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ بس مجھے اٹھا لے, اس ٹینشن سے میں جب ہی بچوں گا. خیر اب اللہ نے تو ان کو ویسے ہی شہادت دینی تھی. تو سوسائٹی اس کو جب تک آپ کریں گے نہیں نا, ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو کرنا ہی اس کا حل ہے. اور لیکن عدل کرو, برابری کرو. دیکھو کبھی میں کسی گھر والوں کو کوئی چیز دے دوں نا, میرے گھر والوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے, تو مجھے باقی گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے دیے, لیکن میں دیتا ہوں ان کو, حالانکہ ان کو قیامت تک نہیں پتا چلے گا, اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے اس میں. میں کیوں دیتا ہوں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے کہ عدل ضروری ہے. جیسے میں نے اپنے گھر والوں میں اضافی کوئی چیز کسی کو دے دی نا, ایک مثال دے رہا ہوں کہ موبائل دے دیا فرض کرو, ایک مثال کے طور پر, کہ گھر والوں نے اصرار کیا بھی ہمیں موبائل چاہیے, مجھے نیا موبائل چاہیے, فار ایگزامپل ایک
25, 40, 50 ہزار کا کسی کو ایک موبائل لے کے دے دیا, بہت زیادہ پیچھے ضرورت بھی تھی, پتہ چلا کہ ایک مثال موبائل کی دے رہا ہوں, حقیقت میں موبائل نہیں ہے, دے دیا نا تو میں دے دوں, میں پی جاؤں, کسی کو کیا پتہ چلے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اب دوسروں کو بھی اتنا ہی لے کے دینا پڑے گا, تو مجھے کئی گنا خرچہ میرا بڑھ جائے گا وہ, اور وہ میں کرتا ہوں, حالانکہ مجھے پتا ہے, اور کس کو پتا ہے, اللہ کو پتا ہے. یہ چیز مرد کرتے نہیں ہیں, جو کمزور ہوتی ہے اس کو دباتے چلے جاتے ہیں, جو پاورفل ہوتی ہے وہ کھاتی چلی جاتی ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. ایسی صورت میں اللہ نے 2 شادیوں کو حرام قرار دیا ہے, پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو آپ نے یہ کام جب کرنا ہے جب آپ نے یہ کرنا ہے, 2 نمبریاں نہیں کرنی ہے. کتنے لوگ ہیں, ایک جوان بیوی ہے اس کے ساتھ رات گزار رہے ہیں, ایک ذرا ایجڈ ہو گئی, اس کو نظر انداز, ایک تو ہوتا ہے نا سلوح کر لی, اس سے کوئی معاہدہ کر لیا, وہ راضی ہو گئی اپنی باری چھوڑنے پر, وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ راضی نہیں ہے تو آپ کو اس کا ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو اس کو باری دینی پڑے گی آپ کو اس کو. تو یہ گڑبڑے لوگ کرتے ہیں, برابری نہیں کرتے, یہ پھر حرام ہے, ناجائز ہے. پھر اس سے دوسری شادی پروموٹ ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے, پھر اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو آپ کریں ضرور, لیکن یہ برابری لازمی کریں. ہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں, حیا کے خلاف ہے, لیکن جو 2-3 شادیوں کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خوب سمجھ لیں کہ زوجہ سے جو انسان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے نا, اس میں برابری ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اس چکر میں نہیں کرتے کہ بھائی ہم تو آدھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر بھی جاؤ پھر اگلے دن وہاں بھی جاؤ پھر وہاں بھی جاؤ. تو چونکہ یہ آپ کے رغبت پر ہے, یہ انسان کے مرد کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ کہ اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پر آمادہ کرے. وہ تو جب اس کے دماغ ہوگا تو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں جا سکتا. تو اس چیز میں برابری شریعت نے ضروری نہیں رکھی. رات گزارنے میں برابری ہے جو آپ کے اختیار میں, جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ شرما رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہوئے. تو ایک صاحب آئے کہنے لگے یار میں کیسے بھائی, میں تو ایک دن ادھر تو پھر دوبارہ اس سے بھی ریلیشن قائم, پھر اس سے